الشيطان الرجيم إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى. بسم الله. إن إلى ربك الرجعى. إن حروف مشبہ فعل میں سے ہے، استعمال ہوگا بے شک، کیونکہ عربی کلام میں جہاں بھی انا آ جائے انا آ جائے اس کا معنی ہوگا بے شک. یہ کلی قاعدہ ہے قرآن پاک میں، جہاں بھی انا کا لفظ آ جائے انا کا آ جائے اس کا معنی بے شک یا یقیناً منع کیا جائے گا. الہ جو ہوتا ہے جاتا ہے انتہا الغایہ کے لیے. الہ انتہا الغایہ، کسی چیز کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے، کسی چیز کے اینڈ کو بیان کرنے کے لیے. تو جب بھی الہ ہوگا یہ انتہا الغایہ کے لیے آئے گا، اور اس کا معنی ہوگا کی طرف یا تک. جیسے میں کہوں کہ میں سرتو من البصرۃ الی الکوفہ، میں چلا بصرہ سے کوفہ تک. الہ کا معنی تک، یا کی طرف یا قد تک اس کا معنی کیا جائے گا. یہاں پر اس کا معنی ہوگا کی طرف، یعنی اس کے اندر انتہا پائی جانی چاہیے. ربی ہم نے قاعدہ پڑھا تھا، کسی اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آ جائے وہ اسم مضاف ہوگا اور ضمیر کیا ہوگی مضاف لے ہوگی. اور مضاف اور مضاف لے کے اندر معنی پایا جائے گا کا کی کے کا اور اپنا اپنی اپنے کا معنی. تو معنی ہوگا انا بے شک الی ربک تیرے رب کی طرف. یہ کی معنی کس کا ہم نے کیا؟ اضافت کا. کاف کا معنی تیرا، ہم نے پڑھا تھا کاف جو ہے یہ واحد مذکر حاضر مخاطب کی ضمیر ہے. رب کا تیرا رب، ربکما تم دونوں کا رب، ربکم تم سب کا رب. کاف یہ واحد مذکر حاضر کے لیے، کما تسنیہ مذکر حاضر کے لیے، اور کم جمع مذکر حاضر کے لیے. انا بے شک الی ربک، کاف کا معنی تیرا، رب کا معنی رب، الہ کا معنی کی طرف. بے شک تیرے رب کی طرف الرجعہ لوٹنا ہے. یہ بات راجع یرجع، اس کا مصدر ہے رجعہ برودن فعلا. ہم نے پڑھا تھا مصدر جو ہوتا ہے اس کے اندر نا کا معنی پایا جائے گا. یعنی مصدر کا سب سے جو کہہ لیں پہچان کا ایک میجر نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس کے معنی میں کرنے آخر میں نا کا معنی پایا جائے گا. رجعہ لوٹنا، ضربن مارنا، نصرن مدد کرنا، شربن پینا، اکلن کھانا. یہ نا کا آخر میں معنی ضرور پایا جائے گا. یہ راجع راگ جیم عین تین حرفی ہے. یہ اصول ہمیشہ یاد رکھ لیں. ثلاثی مجرد، ثلاثی کا معنی ہوتا ہے تین، مجرد کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا، یعنی کہ جو اضافے سے خالی ہے اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں. ثلاثی مجرد کے مصادر کا کوئی وزن متعین نہیں ہے، کسی بھی وزن پہ آ سکتا ہے. یہ کلی قاعدہ ہے. ثلاثی مجرد کے ثلاثی مجرد کے مصادر کے اوزان مقرر نہیں ہے، کسی بھی وزن پہ آ سکتا ہے. جبکہ باقی ثلاثی مدید فی رباعی مجرد ان کے مصدر کے وزن متعین ہوتے ہیں. تو یہ فولا کے وزن پر ہے، مصدر ہے، معنی ہوگا لوٹنا، راجع سے لوٹنا. انا بے شک الی ربک تیرے رب کی طرف الرجعہ لوٹنا ہے. یہ اصل میں
وہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان عظیم نقل کیے تھے کہ میں نے اس کو ایک گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر اس کو میں نے تعلیم دی، قلم سے سکھایا، اور یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ سرکشی کر رہا ہے، نافرمانیاں میری کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے پریشان نہیں ہونا ہے، اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، یہ سوچو تمہارا لوٹنا ہماری طرف۔ دنیا میں جو کچھ کر رہے ہو کر لو، سرکشی کرو، حد سے تجاوز کرو، نافرمانی کرتے ہو، یہ تصور ہونا چاہیے آخر لوٹنا ہماری طرف ہے۔ اِنَّ بے شک إِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف ہی الرجا لوٹنا ہے۔ ارأیت، حمزہ کا معنی کیا؟ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا حرف استفہام عربی کلام میں صرف دو ہیں، ایک ہے حل، ایک ہے حمزہ، یعنی سوال کرنے کے لیے۔ حمزہ کا معنی ہو گیا کیا، رأیتا تو نے دیکھا، جیسے ہم نے پڑھا تھا تا زبر والی لگائے تو معنی ہوگا تو نے، جیسے ضربتا تو نے مارا، تو ایک مرد نے، نصرتا تو ایک بندے نے مدد کی۔ جب بھی تا مذکر تا زبر والی مضارع ماضی پر آئے گی تو یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہوگا۔ حمزہ کا معنی کیا، را کا معنی دیکھنا، تا کا معنی تو نے، ارأیتا کیا تو نے دیکھا ہے، تا کا معنی تو، واحد مذکر حاضر کے لیے، را کا معنی دیکھنا، ارأیتا کیا تو نے دیکھا ہے، الذی اس شخص کو، یہ کیا ہے اسم موصول، الذی مفرد کے لیے، اللذانی تثنیہ کے لیے، الذین جمع کے لیے، الذی اس شخص کو، ینہا جو روکتا ہے، منع کرتا ہے، ارأیتا کیا تو نے دیکھا، رأیتا ماضی ہے نا، ماضی گزرے ہوئے معنی کا معنی ادا کرتا ہے، گزرے ہوئے وقت کا۔ ارأیتا کیا تو نے دیکھا، الذی اس شخص کو، ینہا جو منع کرتا ہے، روکتا ہے، کس کو، عبدن بندے کو، اذا جب، ہم نے پڑھا تھا اذا یہ ظرف کے لیے، شرط کے لیے، ان دونوں کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر ظرف جب بھی یہ شرط کے لیے آ جائے یا ظرف کے لیے آ جائے معنی اس کا ہوگا جب۔ عبدن بندے کو، اذا جب، صلی وہ نماز پڑھتا ہے، صلی کا لغوی معنی ہوتا ہے دعا کرنا، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصلی علیہم، یا لوگ آپ کو زکوٰۃ دیں آپ ان کے لیے دعا کریں، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے اطمینان کا باعث ہوگی۔ تو صلات کا لغوی معنی دعا کرنا ہوتا ہے، اصطلاحی معنی ایک مخصوص عبادت جو ایک مخصوص انداز سے کی جاتی ہے، جس کا آغاز تکبیر تحریمہ سے، جس کا اختتام سلام سے کیا جاتا ہے۔ ارأیتا کیا تم نے دیکھا، الذی اس شخص کو، ینہا جو منع کرتا ہے، جو روکتا ہے، عبدن بندے کو، عبودیت سے، عبدن اصل میں غلام کو کہتے ہیں، کس کو کہا جاتا ہے، عبد عربی کے اندر غلام کو کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے غلام کا خود سے، حالانکہ غلام مر بھی جائے نا، اس کی وراثت اس کے رشتہ داروں میں نہیں، اس کے آقا کو ملتی، اتنا وہ اپنے آقا کا پابند ہے، ہر حکم ہر کام وہ آقا کی مرضی سے کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مراد اللہ کے رسول ہیں، لیکن لفظ کو کیا بولا گیا، عبدن۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے، عبدن بندے کو، اذا جب صلی وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ اصل میں ابو جہل کی حرکات وہ بیان ہو رہی ہے، اس کا کردار جو تھا وہ بیان ہو رہا ہے۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ابو جہل نے کہا کہ یہ محمد آپ کے سامنے نماز پڑھتا ہے، کہتا اگر اس نے میرے ساتھ یہ سجدہ کیا تو اس کی گردن کو میں ضرور روندوں گا، یا اس کی گردن کو میں روندوں گا، یا اس کے چہرے کو مٹی سے لت پت کر کے رکھ دوں گا۔ یہ گیا اللہ کے رسول سجدے کی حالت میں تھے۔ یہ بدبخت انسان
اللہ کے رسول کی گردن کو روندنے کے لیے آگے بڑھا. لوگوں نے دیکھا یہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا. لوگوں نے کہا یا ابو الحکم، اس کی کنیت ابو الحکم تھی، تجھے کیا ہو گیا؟ تو گیا کس کام تک، کر کیا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا میرے درمیان اور محمد کے درمیان ایک آگ کی کھندق تھی، قریب تھا میں اس کے اندر گر جاتا. اللہ کے رسول نے سلام کے بعد کہا کہ یہ اگر قریب آتا فرشتے ایک ایک عضو کر کے اس کا نوچ کے رکھ دیتے. تو اللہ فرماتے ہیں ارائیتا، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جنہا جو منع کرتا ہے، جو روکتا ہے عبدن بندے کو، اذا جب صلی اللہ نماز پڑھتا ہے. ارائیتا حمزہ کا معنی کیا، رائیتا تا مفتوح آ گئی، اس کا معنی ہوگا تو، را کا معنی دیکھنا. کیا تو نے دیکھا، حمزہ کا معنی کیا، تا کا معنی تو، را کا معنی دیکھا. ارائیتا کیا تو نے دیکھا، ان اگر، ان اگر، ان جو ہے یہ شرطیہ بھی ہوتا ہے. جب شرطیہ ہو اس کا معنی ہوگا اگر. ایک ہوتا ہے ان وصلیہ، اس کا معنی ہوتا ہے اگرچہ. ان مخفف من المستقیلہ بھی ہوتا ہے، وہ آگے آئے گا تو اس کا معنی انشاءاللہ اس کا معنی بے شک ہوتا ہے. ان شرطیہ ہو اس کا معنی ہم کریں گے اگر. اس کے اندر یعنی میں کہوں ان تصوم اسم، اگر تو روزہ رکھے گا میں روزہ رکھوں گا، یہ شرط ہے. ان وصلیہ اس کا معنی ہوگا اگرچہ، یہ اصولی قاعدہ ہے. ان وصلیہ ہوگا جس ان کا معنی اگرچہ ہوگا وہ وصلیہ ہوگا، جس ان کا معنی اگر ہوگا وہ شرطیہ ہوگا. ارائیتا کیا تو نے دیکھا، کیا تمہارا خیال ہے، ان اگر کانا وہ ہے، ان کا معنی اگر، کانا فعل ماضی ہے، کانا وہ ہے. ہم نے پڑھا تھا فاعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، فاعل ظاہر، مستتر اور بارز. یہ کون سی ہوئی؟ فاعل مستتر، چھپی ہوئی ہے. ارائیتا کیا تو نے دیکھا، ان اگر کانا وہ ہے، علا کا معنی ہوگا پر، کیونکہ ہم نے پڑھا علا کا عمومی معنی ہوگا پر. الہدا کا معنی ہوگا ہدایت. کیا خیال ہے آپ کا اگر کانا وہ شخص ہے، وہ بندہ. ہم نے کہا تھا ہر ضمیر کا مرجع ہوتا ہے. یہ ضمیر کو ہم عربی میں راجع کہتے ہیں، جس کی طرف لوٹتی ہو اس کو ہم مرجع بولتے ہیں. اگر کانا وہ بندہ ہے علی الہدا، ہدایت پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا خیال ہے ایک بندہ ہدایت پہ ہو، اچھی اخلاق والا ہو، اچھے کردار والا ہو، لوگوں کو تقوی کا حکم دیتا ہو، اس کو نماز سے روکنا کیا اچھی بات ہے. ارائیتا کیا تیرا خیال ہے، کیا تم نے دیکھا، ان اگر کانا وہ بندہ ہے علی الہدا، ہدایت پر. او کا معنی ہوگا یا، او جہاں بھی آئے اس کا معنی ہوگا یا، کیونکہ او یہ او حرف عطف ہے. حروف عطف ہم نے پڑھے تھے، واو فا ثم حتی اما او ام لا بل لاکن، اس کے اندر او. او جب بھی آئے اس کا معنی ہوگا یا. آمرا وہ حکم دے، آمرا یامر کا معنی حکم دینا. آمرا فعل ماضی ہے، بعد میں مذکر ہے، ہوا بھی اس میں فاعل. او یا آمرا وہ معنی کس کا ہوگا، ہوا کا، کیونکہ ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے. ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے. آمرا فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل. او یا آمرا وہ حکم دے، بالتقوی، تقوی کا، پرہیزگاری کا. اس کے 2 معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے جو ابھی ہم نے کیا، وہ معنی کیا تھا کہ کیا آپ خیال ہے آپ کا، اب ان اگر وہ شخص، وہ بندہ جس کو روکا جا رہا ہے وہ ہدایت پہ ہو، یا وہ لوگوں کو تقوی کا حکم دیتا ہو، تو ایسے بندے کے ساتھ ایسا سلوک کرنا بہتر ہے. ایک تو معنی اس کا یہ. بعض مفسرین اس کے معنی کیا کہ یہ ابو جہل کو مخاطب ہو رہا ہے کہ کاش ابو جہل وہ ہدایت پہ ہوتا، یا وہ حکم دیتا ہوتا تقوی کا، کیا وہ یہ عمل کرتا جو یہ اب کر رہے ہیں.
پہلا معنی کیا ہے؟ پہلا معنی اس کی ضمیر عبد کی طرف اٹھانا کہ کیا تمہارا خیال ہے اگر وہ بندہ جس کو تم روک رہے ہو وہ ہدایت پہ ہو، کیونکہ آپ اس کو ہدایت پہ مانتے نہیں ہو، اگر وہ ہدایت پر ہو یا وہ لوگوں کا تقوی کا حکم دیتا ہو تو اگر یہ تمہیں معلوم ہو پھر ایسا کرنا چاہیے تھا. یہ پہلا معنی. دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر یہ ابو جہل یہ ہدایت پر ہوتا یا یہ لوگوں کو تقوی کا حکم دیتا ہوتا تب یہ ایسا عمل کرتا جو ابھی کر رہا ہے. یہ دوسرا معنی اس کا. ارائیتا حمزہ کا معنی کیا؟ رعا کا معنی دیکھنا، تا کا معنی تو نے. ارائیتا کیا تو نے دیکھا، کیونکہ ماضی ہے، ماضی کا گزرا ہوا معنی پہلے کا. ارائیتا کیا تو نے دیکھا، ان اگر کذبا وہ جھٹلاتا ہے، کذبا یکذب تکذیبا اس کا معنی ہوگا جھٹلانا، جہاں بھی آ جائے. کذبا اس ایک نے جھٹلایا، کذبا ان دونوں نے، کذبوا سب نے، کذبت اس ایک عورت نے. ارائیتا کیا تو نے دیکھا، ان اگر کذبا وہ جھٹلائے، کون؟ ابو جہل. واو کا معنی اور تولا کا معنی منہ پھیر لے. ان کذبا اگر کیا آپ کا خیال ہے، ان اگر کذبا وہ جھٹلائے، وتولا اور وہ منہ پھیر لے. اس کا آگے جا کے وہ معنی مکمل ہوگا. بہرحال لکھنا چاہیے تھا، ہاں وہ آگے آیت لکھنی چاہیے تھی. چلے پوری کر دیں. ہاں. علم یعلم بأن اللہ یرا. اب دیکھیں اللہ فرماتے کیا آپ نے دیکھا، یعنی آپ کا کیا خیال ہے اگر یہ جھٹلاتا ہے، بتولا اور منہ پھیر لیتا ہے دین کے احکامات سے، اس قرآن کے احکام سے منہ پھیرتا ہے. علم یعلم حمزہ کا معنی ہوگا کیا؟ لم کا معنی ہوگا نہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے لم جہاں بھی آئے گا اس کا معنی ہوگا نہیں. اس کے دو اس کی نشانیاں پڑھی تھی. ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ مضارع پہ داخل ہوگا، دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دے گا. ٹھیک ہے، یہ لم کے بارے میں. علم حمزہ کا معنی کیا؟ لم کا معنی نہیں، یعلم وہ جانتا. علم کیا نہیں، یعلم وہ جھٹلانے والا، وہ منہ پھیرنے والا، وہ روکنے والا، وہ جانتا نہیں. بأن اللہ کے بات کا معنی کہ، انا کا معنی بے شک، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا انا قرآن پاک میں جہاں بھی آتے اس کا معنی ہوگا بے شک. علم کا نہیں، یعلم وہ جانتا. بأن اللہ کہ اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی، یرا اسے دیکھ رہا ہے. کیا یہ اعمال کرنے والا یہ نہیں جانتا کہ اللہ سب اس کے اعمال دیکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے، کل اس کو اس کا بدلہ بھی دے گا. ٹھیک ہے، اب اس کا معنی دیکھیں. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ بے شک تیرے رب کی طرف الرجع لوٹنا ہے. ارائیتا کیا تو نے دیکھا، الذی اس شخص کو، ینہا جو روکتا ہے، منع کرتا ہے، عبدن بندے کو، اذا جب صلی وہ نماز پڑھتا ہے. ارائیتا کیا تو نے دیکھا، ان اگر کانا وہ ہے، علی الہدی ہدایت پر، او یا امرا اس نے حکم دیا، بالتقوی تقوی کا، پرہیزگاری کا. ارائیتا کیا تو نے دیکھا، ان اگر کذبا یہ جھٹلاتا ہے، وتولا اور منہ پھیرتا ہے. علم یعلم کیا نہیں، یعلم یہ جانتا، بأن اللہ کہ یقیناً اللہ تعالی جو ہے یرا وہ دیکھ رہا ہے.